کہ انسان کے وجود میں تمیز ہو کہ میں کس کے در پہ کھڑا ہوں. یہ بریک اس کے وجود میں ہونی چاہیے. مولا کو جب غصہ آتا تھا، یہ عقل علی ابن طالب، یہ ضبط اہل بیت کے وجود میں تھا. اب جوان یہ سوچو کہ اگر تمہاری نگاہیں کسی حرام پہ پڑ جاتی ہیں، یہ تیرا بریک کتنا مضبوط ہے. سید میر داماد سے جب وقت کے بادشاہ نے کہا کہ تم نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 10 انگلیاں جلا دیں. رات کے اندھیرے میں بادشاہ کی بیٹی اس کے حجرے میں گئی تھی، اور سید میر داماد کہتا شیطان جب حملہ کرتا تھا، دیا جل رہا تھا، میں انگلیاں اس میں ڈال دیتا تھا، اور کہتا تھا جب تم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی تو آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرو گی. صبح بادشاہ نے اسے بلوایا، اس نے اپنے ہاتھوں میں ابا لپیٹی اور بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ نے کہا جوان، کیسے تم نے اپنی 10 انگلیاں جلا دیں؟ کون ہے جو خود کو گناہ سے بچانے کے لیے اتنا قدم اٹھا؟ یہ بریک تھا اس کے وجود میں نا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں سید ہوں. ایک چیز کو سوچتا تھا اور گناہ سے رک جاتا تھا. کیا سوچتے تھے؟ کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ میدان محشر میں سب سے پہلے میری دادی زہرا کو لایا جائے گا، ناقے پہ سوار کیا جائے گا، آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو بند کر لو، دختر رسول آ رہی ہے. کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر قیامت کے دن میری بیوی نے مجھ سے پوچھا سید تو میرا تھا، تو نے ایسا کیوں کیا، کہ وہ لمحہ سوچ کے میں نے اپنی 10 انگلیاں جلا دیں. کہ دنیا میں انگلیاں جلتی ہیں تو جل جائیں، لیکن سیدہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. اور یہ عجیب روایت کے جملے ہیں کہ ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے. دنیا نے اس بی بی کو ستایا، لیکن یہ وجود اس بی بی کو خوش کرے. فرمایا جتنا کنیکشن تمہارا سیدہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اتنا وجود میں نورانیت آتی ہے. یہ واقعہ میں نے اپنے مولانا کا کئی جگہوں پہ سنایا. تذکر اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے دلوں میں ایمان تازہ ہو جائے.